السلام علیکم ویورز، آج 6 کلاس کی ہسٹری پڑھیں گے۔ ایک ویڈیو میں سارے مشق کی MCQs کور کریں گے۔ جن لوگوں نے تیاری سٹارٹ نہیں کی ہے ابھی بھی وقت ہے، تیاری سٹارٹ کرو، بعد میں پچھتاؤ گے۔ لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درست جواب پر نشان لگائیے۔ آپشن 1، وادی سنگھ کے لوگ تجارت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ آپشن از دال، کشتیوں اور بیل گاڑی کے ذریعے۔ سوال نمبر 2، وادی سنگھ کے زیادہ تر لوگ وابستہ تھے۔ آپشن از جیم، کھیتی باڑی کے پیشے سے۔ آپشن 3، میر گڑھ کی تہذیب کے کنڈرا کی کھدائی شروع ہوئی۔ رائٹ آپشن از دال، 1974 میں۔ آپشن نمبر 4، منجدڑو اور ہڑپہ کے کندرات سے ملنے والے تکلے استعمال ہوتے تھے۔ رائٹ آپشن از بے، روئی کاٹنے کے لیے۔ آپشن نمبر 5، وادی سین میں بربرداری کے لیے جانور استعمال ہوتا تھا۔ رائٹ آپشن از دال، بیل۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کرے۔ منجدڑو لاڑکانہ سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپشن 2، وادی سنگھ کے لوگوں کی دوسری ہم عصر تہذیبوں کے لوگوں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ آپشن 3، وادی سنگھ کی قدیم تہذیب سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگ تعلیم یافتہ نسل سے تھے۔ آپشن 4، وادی سنگھ کے لوگ زراعت سازی کے فن کو خوب جانتے تھے۔ آپشن 5، وادی سندھ سے گنگاری کے گودام بھی ملے ہیں جو زیادہ تر دریاؤں کے کنارے واقع ہوتے تھے۔ سوال نمبر 3، درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیے۔ آپشن 1، تاریخ کی بدولت انسان اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر ایک اچھے اور روشن مستقبل کی تعمیر کر سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ آپشن 2، دراوڑ نسل کے لوگوں کے پاس جدید ترین اسلحہ موجود تھا۔ غلط۔ آپشن 3، وادی سنگھ کے لوگ بڑی تعداد میں صنعت سے وابستہ تھے۔ غلط۔ 4، ہڑپہ ضلع جنگ کے قریب واقع ہے۔ غلط۔ 5، وادی سندھ میں قدیم گھر پختہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ صحیح ہے۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ وادی سنگھ کی تہذیب کی ہم عصر تہذیبیں: عراق، سمریا اور وادی نیل۔ منجدڑو لاڑکانہ، بربرداری بیل گاڑی، کپاس تکلا، ہڑپہ سائیوال۔ یہ سوالات۔ سوال نمبر 1، آریاؤں کی آمد سے قبل مقامی لوگوں کا سب سے اہم پیشہ تھا۔ رائٹ آپشن از الف، زراعت تھا۔ آپشن 2، برصغیر میں گپت خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ رائٹ آپشن از جیم، 34 صدی عیسوی میں۔ سوال نمبر 3، موریہ خاندان کا تیسرا حکمران اشوکا بادشاہ بنا۔ رائٹ آپشن از الف، 273 قبل مسیح میں۔ سوال نمبر 4، سکندر اعظم پیدا ہوا۔ رائٹ آپشن از الف، 356 قبل مسیح میں۔ سوال نمبر 5، سمر گپت نے ہندوستان پر حکومت کی۔ رائٹ آپشن از جیم، 40 سال۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کرے۔ 1، گندھارا تہذیب کا علاقہ وادی سنگھ کے مشرق میں واقع ہے۔ 2، آریہ وسطی ایشیا سے تعلق رکھتے تھے۔ 3، لاہور سے پشاور تک کا علاقہ گندھارا کہلاتا تھا۔ 4، سمر گپت کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا چندر گپت دوم حکمران بنا۔ آپشن 5، راجہ ہریش نے نہ صرف علم و ادب کی فروغ دیا کہ بلکہ خود بھی تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ سوال نمبر 3، درست فقرات پر ٹک اور غلط فقرات پر غلط کا نشان لگائیے۔ آپشن 1، 335 قبل مسیح ہندوستان سے یونانیوں کے قبضے کا اختتام ہو گیا۔ آپشن 2، 647 میں ارش کی وفات کے ساتھ ہی اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ صحیح۔ آپشن 3، بدھ مت میں کسی بھی جاندار کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ صحیح۔ 4، آریہ امن پسند لوگ تھے۔ غلط۔ 5، بدھ مت کے بانی کا نام مہاتما گوتم بدھ تھا۔ صحیح۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ ٹیکسلا لاہور سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں ریاست بنگال و بہار پر پال خاندان نے قبضہ کیا۔ چندر گپت اول 320 میں پٹنہ میں تخت نشین ہوا۔ آریہ لوگوں کے لباس عام طور پر سوتی یا اونی ہوتے تھے۔ چندر گپت دوم
تقریباً 38 سال تک حکمران رہا۔ مشقی سوالات: سوال نمبر 1، سلطان شمس الدین التمش کا غلام تھا؟ رائٹ آپشن از بے بلبن کا۔ سوال نمبر 2، رضیہ سلطانہ کے بھائی کا نام کیا تھا؟ رائٹ آپشن از جیم بیرام شاہ۔ سوال نمبر 3، منگولوں کے سدباب کے لیے پالیسی مرتب کی؟ رائٹ آپشن از بے غیاث الدین بلبن نے۔ سوال نمبر 4، محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا؟ رائٹ آپشن از بے 1712 میں۔ سوال نمبر 5، قطب الدین ایبک کا دور حکومت ہے؟ رائٹ آپشن از الف 4 سال تک۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کرے؟ آپشن 1، سلطان غیاث الدین بلبن نے رئیس کے باغبانہ روش کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے؟ آپشن 2، محمود غزنوی نے برصغیر پاک و ہند پر 17 بار حملہ کیا؟ آپشن 3، سنگھ کی اہم بندرگاہ کا نام ہے دبل تھا؟ آپشن 4، محمد غوری نے ترائن کی دوسری لڑائی میں پرتوی راج کو شکست دی؟ آپشن 5، سلطان شمس الدین التمش ترک نسل سے تعلق رکھتا تھا؟ سوال نمبر 3، درست فکرات پر ٹھیک اور غلط نشان پر غلط کا نشان لگائیے۔ آپشن 1، محمد بن قاسم اعجاز بن یوسف کا بیٹا تھا؟ غلط۔ 2، 1026 میں محمود غزنوی نے سومنات کے مندر پر حملہ کیا؟ غلط۔ آپشن 3، محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال تھی؟ غلط۔ سلطان التمش نے مفتوحہ علاقوں میں ایک ٹھوس نظام قائم کیا؟ صحیح۔ آپشن 5، سلطان ناصر الدین محمود نے 1266 میں وفات پائی؟ صحیح۔ کالم ملائے: محمود غزنوی بت شکن، سومنات چاند دیوتا، پرتوی راج شہاب الدین غوری، راجہ دہیر ظالم حکمران، محمد بن قاسم اعجاز بن یوسف۔ مشقی سوالات: سوال نمبر 1، سلطان جلال الدین خلجی نے نظام حکومت سنبھالا؟ رائٹ آپشن از بے 1290 میں۔ سوال نمبر 2، غیاث الدین تغلق کا اصل نام تھا؟ رائٹ آپشن از جیم غازی ملک۔ سوال نمبر 3، امیر تیمور ترک خاندان سے تعلق رکھتا تھا؟ الف برلاس سے۔ آپشن 4، برصغیر میں سید خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی؟ رائٹ آپشن از دال خضر خان نے۔ آپشن 5، لودھی خاندان کا پیشہ تھا؟ رائٹ آپشن از الف تجارت۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کرے؟ آپشن 1، سلطان علاء الدین نے تمام مذہبی جاگیریں ضبط کر لیے؟ آپشن 2، سلطان محمد بن تغلق سن 1325 میں تخت نشین ہوا؟ آپشن 3، 1369 میں باپ کی وفات کے بعد امیر تیمور قبیلہ کا سردار بنا؟ آپشن 4، سعادت خان کے بعد لودھی خاندان کو عروج حاصل ہوا؟ آپشن 5، گجرات کے گورنر مظفر خان نے 1396 میں صوبہ گجرات کی خود مختاری کا اعلان کیا؟ سوال نمبر 3، درست اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ آپشن 1، علاء الدین خلجی نے معاشی اصلاحات نافذ کرتے ہوئے قیمتوں کی تعین کا نظام قائم کیا؟ صحیح۔ 2، غیاث الدین تغلق محمود غزنوی کا غلام تھا؟ غلط۔ 3، فیروز شاہ تغلق کے دوسرے 17 سالوں میں امن و امان و استحکام رہا؟ غلط۔ اور امیر تیمور نے وفات جاتے وقت محمود تغلق کو حکومت سونپی تھی؟ غلط۔ 5، محمد بن تغلق کے ناکام منصوبوں کے باعث سلطنت دہلی معاشی بحران کا شکار ہوئی؟ صحیح۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ بہلول لودھی نے 1499 میں وفات پائی۔ سلطان سکندر لودھی نے 1517 کو وفات پائی۔ سلطان جلال الدین خلجی نے 1290 کو نظام حکومت سنبھالا۔ سید خاندان کی حکومت 1451 تک قائم رہی۔ 1398 میں امیر تیمور نے حملہ کر کے ہندوستان کی مرکزیت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ مشقی سوالات: سوال نمبر 1، حضرت علی بن عثمان اجوری رحمۃ اللہ علیہ کس ملک میں پیدا ہوئے؟ رائٹ آپشن از دال افغانستان میں۔ سوال نمبر 2، سروردیہ سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ کا نام ہے؟ رائٹ آپشن از الف حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال نمبر 3، لاہور کی بادشاہی مسجد مسلمان حکمران نے بنوائی؟ رائٹ آپشن از بے اورنگزیب عالمگیر نے۔
سوال نمبر 4، سلاطین دہلی کے مرکزی انتظامی ڈھانچے میں فوج سے متعلق محکمے کو کہا جاتا تھا؟ رائٹ آپشن از جی، دیوان ہر۔ سوال نمبر 5، سلاطین دہلی کے دور حکومت میں صوبے کا منظم اعلیٰ کہلاتا تھا؟ رائٹ آپشن از والی یا گورنر۔ سوال نمبر 2، خواجہ غفور کرے ایک حضرت لال شہباز قلندر کا اصلی نام شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ تھا؟ 2، مسلمان خطاطی کا فن ایران سے لاتے تھے؟ 3، رضیہ سلطانہ نے مدرسہ معاویہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ تعمیر کروایا تھا؟ آپشن 4، دیوان رسالت کا کام مذہبی امور معاملات کی نگرانی تھا؟ آپشن 5، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور شہر میں ہے؟ سوال نمبر 3، درست فقرات و ٹھیک اور غلط فقرات و غلط کا نشان لگائیے۔ سوال نمبر 1، سلاطین دہلی کے دور حکومت میں صوبے کی انتظامی طور پر سب سے چھوٹی اکائی دی یا گاؤں کہلاتی تھی؟ صحیح۔ آپشن 2، دیوان وزارت کا محکمہ مذہبی امور کا نگراں ہوتا تھا؟ غلط۔ 3، سلاطین دہلی میں بلبن خلجی اور محمد تغلق خاص طور پر موسیقی سے لگاؤ رکھتے تھے؟ صحیح۔ 4، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ملتان میں ہوئی؟ صحیح۔ 5، مسجد قوۃ الاسلام کو التمش نے دہلی میں تعمیر کروایا؟ غلط۔ سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ دیوان رسالت مذہبی معاملات کا محکمہ، دیوان انشاء شاہی خط و کتابت کا محکمہ، دیوان قضاء عدل کا محکمہ، دیوان عرض فوج سے متعلق محکمہ، دیوان وزارت محکمہ خزانہ۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔